السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج آپ کی بزم محبت میں ایک اہم گفتگو لے کر کے حاضر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے پڑوسیوں کی 3 قسموں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ پڑوسی جو ہمارا رشتہ دار ہو، دوسرا وہ پڑوسی جس سے ہماری کوئی رشتہ داری نہ ہو لیکن وہ لمبے سمے سے ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، تیسرا وہ پڑوسی جو تھوڑی دیر کے لیے ہمارا پڑوسی بنا ہو۔ رشتہ دار پڑوسی یعنی جن سے ہمارے خونی تعلقات ہیں، جانی رشتہ داری ہے، اور ایک اجنبی پڑوسی جس سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ خونی نہ اور دوسری رشتہ داری۔ ہم باہر کے رہنے والے ہیں، وہ باہر کے رہنے والے ہیں، لیکن اتفاق سے ہم سب لوگ ایک جگہ رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے پڑوسی جیسے ہم بس میں، پلین میں، ٹرین میں یا کسی اور گاڑی سے ٹریول کر رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں، اور کوئی آ کر کے ہماری بغل والی سیٹ پہ بیٹھ جائے، یا کوئی آدمی ہمارے ساتھ سوار ہوا اور کچھ دور چلنے کے بعد وہ اتر گیا یا ہم اتر گئے، تو یہ جو ہمارے تعلقات ہوئے صرف چند گھنٹوں کے، چند منٹوں کے تعلقات ہے، یہ بھی ہمارے پڑوس ہیں۔ ان تینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے، بہتر سلوک کرنے کا حکم آیا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ ہمارا تعلق اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ ہم کبھی کبھی انہیں تحفہ تحائف دیا کریں، ان کے گھر ہدیہ بھیجا کریں، اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہی ہو، بہت قیمتی چیز نہیں ہے، بہت سستی چیز ہے، لیکن بطور تحفہ ہم اپنے پڑوسیوں کو کبھی کبھی کوئی چیز دیا کریں۔ پہلی ذمہ داری، پڑوسیوں سے تعلقات کا پہلا حق۔ دوسرا طریقہ، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم ان کے حال احوال کی خبر لیتے رہیں، خیر خیریت پوچھتے رہیں، کیسے ہیں، بیمار تو نہیں ہیں، پریشان حال تو نہیں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کی مزاج پرسی کرتے رہیں۔ تیسری ذمہ داری پڑوسیوں کے تعلق سے ہماری یہ ہے کہ بوقت ضرورت ان کے گھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیں، یا کوئی ضرورت تو نہیں ہے ان کو، لیکن ہم نے اپنے گھر میں اچھی چیز بنائی ہے، بہت شوق سے کوئی چیز بنائی ہے، تو ہم اس اچھی چیز میں، اپنے پسندیدہ اور شوق کی چیز میں ان کو شریک کر لیں، یا تو ان کے گھر بھیج کر کے ان کو ان اچھی چیزوں سے کھلا دیں، یا انہیں اپنے گھر بلا کر کے ان اچھی چیزوں میں ان کو شامل کر لیں۔ چوتھی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے ہر موقع پر آسانی فراہم کریں، ان کے لیے آسانی فراہم کریں، ان کی مشکلیں دور کریں، ان کی پریشانیاں دور کریں۔ اور پانچویں ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ہم ان سے اس چیز کو دور کر دیں۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنی گلی، اپنا دروازہ اور اس جگہ کی ساری چیزیں بالکل صاف ستھرا رکھیں، کلین رکھیں، راستہ ہے تو اس کو کلیئر رکھیں، گاڑی اس طرح کھڑی نہ کریں کہ اپنے پڑوس کے لوگوں کو نکلنے میں پریشانی ہو۔
اسی طریقے سے ہمارا اخلاقی رویہ، چاہے ہماری بولی ہو، چاہے ہمارا کوئی عمل ہو، یہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے ہمارے پڑوسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ اس رویے سے ہم اپنے پڑوسی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں اس کی ہدایت دی ہے، اور اس قدر تاکید سے ہدایت دی ہے جسے ہمیں ہر حال میں نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔